ہم اہلان بارگو اور اہلان گلگت کے مابین کل ایک ناخوشگوار واقع پیش آیا۔ دراصل اہلان گلگت کے چند لوگوں کو اشکالات تھے کہ ہم اہلان گلگت کے عوام الناس کے علم میں انہیں لانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، ریکارڈ کے مطابق ہرالی پرانا جہاز میدان موجودہ کے آیو سے لے کر دشونر چراگاہ تک بارگو پائن کا حصہ ہے اور رہا تھا۔ اس بارے میں سال 1963 کو سب جج یعنی کمال الدین صاحب نے بارگو پائن کے حق میں فیصلہ بھی دیا تھا 1963 میں۔ نمبر 2، سن 1964 کو ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا اور دوران مقدمہ 1964 میں زمینداران بارگو پائن اور زمینداران گلگت کے درمیان مصالحت ہوئی اور مصالحت بھی بارگو پائن کے حق میں ثابت ہے۔ اس کی کاپیاں آپ کو دی جائیں گی۔ نمبر 3، 1969 میں بھی ہائی کورٹ کے طرف سے اہلان بارگو پائن کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ نمبر 4، یہ واضح رہے کہ آج سے قبل اہلان بارگو پائن دیگر معززات پرانا جہاز میدان موجودہ کے آیو سے دشونر تک گھاس چرائی کے سلسلے میں رسم مالیہ لیتے رہے ہیں۔ مالی جس کو ہم شنابے لکھا ہوا ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا، وہ ہم لیتے رہے۔ نمبر 5، سول جج سے لے کر مصالحتی کمیٹی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اہلان بارگو پائن کے حق میں ہونے کے باوجود چند عناصر مذکورہ اراضیات میں بیجا مداخلت کر کے امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ باوجود اس کے کہ ان چند عناصر کے خلاف اگر حکومت نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی تو ایسے شرپسند عناصر پورے معاشرے کے لیے ناسور بن سکتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی علاقے میں لاقانونیت پھیل سکتی ہے۔ لہٰذا حکومت و انتظامیہ فوری طور پر مذکورہ شرپسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے تاکہ علاقے کا امن برقرار رہے۔ نیز انتظامیہ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے گلگت بلتستان میں اس امن برقرار رہا، جس پر ہم انتظامیہ کے مشکور ہیں۔ اہالیان گلگت ہمارے بھائی ہیں، گلگت کے عوام جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی تنازع قائم کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ حقائق ہے پشتینی باشندگان کے جو نمائندے ہیں آج تک عوام الناس گلگت کے سامنے نہیں لایا، وہ ریکارڈ پورا ہم نے لایا ہے۔ یہ 1963 میں یہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا تھا، تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ جب ددی جواری نے اپر کوہل اور لور کوہل گلگت کے لیے جب پانی لایا، اس وقت داریل اور بگروٹ والوں نے دونوں چینلوں کو گلگت کو پانی مہیا کرنے کے لیے کام کر کے پانی لایا۔ پھر ددی جواری نے داریل والوں کا جو مطالبہ تھا وہ کھنبری گلگت کا چراگاہ ہے لہٰذا ہمیں دے دی جائے، ان کو دے دیا۔ بگروٹ والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہرلی چراگاہ جو ہمیں دے دیا جائے، تو اس میں ددی جواری نے دیکھا تو وہ بارگو پائن کی ملکیت تھی۔ ددی جواری نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے، سرمائی چراگاہ کا مسئلہ ہے، سرمائی چراگاہ آپ وہاں پہ کرے، رسوم مال آپ بارگو پائن کو دے دے۔ بگروٹ والوں نے 63 اس سے بہت پرانی بات ہے، وہ رسوم ہماری بگروٹ ہو، برمس ہو، کارگاہ جو بھی ہے رسوم ہماری بارگو کو دیتے آئے ہیں۔ 1963 کا جو مقدمہ ہوا، یہ اورنڈٹن خاں جو موجودہ کشیرو خاں بولتے ہیں، وہاں پہ کھومر کے چرواہے اپنے بال مویشی چراتے تھے، وہاں سے 2 شاخ بکرے رسوم ہماری کے تحت بارگو پائن والوں نے اٹھایا۔ پھر برمس کے جو چرواہے ادھر تھے ان کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ 63 کا مقدمہ کمال الدین کے جج میں اس طرح پیش آ گیا، دونوں زمینداران بارگو پائن بنام میں زمینداران گلگت۔ اس میں جو ہمارے پاس ایویڈنس تھے، شواہد تھے، ہمارے باپ دادا نے پیش کیا، انہوں نے کیا، عدالت نے لاسٹ میں ہمیں فیصلہ دیا، یہ فیصلہ موجود ہے۔ 2 شاخ بکرے کا 120 روپے سمیت عدالت کا خرچہ اور فیصلہ پرانا جہاز میدان سے لے کر دشونر تک یہ پوری بارگو پائن کی ملکیت ڈکلیئر ہوئی۔
پھر بعد میں ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا. اس وقت بریگیڈیئر حبیب الرحمن پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے, وہ ایکول ٹو ہائی کورٹ تھے. وہاں پہ دوران مقدمہ گلگت کے تقریباً 26 غلام محمد گون سمیت اعلیٰ نمبردار سمیت کومر, برمس, کھر اور مجینی محلہ, کشروٹ, امپری, حتیٰ کہ پرتاپورہ کے بھی نمائندے ادھر موجود تھے. وہاں پہ کمپرومائز ہو گیا ہمارے ان کے درمیان. وہ کمپرومائز بھی ادھر موجود ہے. غلام محمد گون نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, یہ 1964 کی بات ہے. ہائی کورٹ میں وہ یہ دوران سماعت تھی. تو اس کے بعد پھر کمپرومائز ڈگری ہائی کورٹ نے دے دیا 1969 میں. یہ پورے باروپائن کے حق میں ہے. ہم نے کئی بار اہلیان گلگت کے جو اس سے پہلے اعلیٰ نمبردار وغیرہ تھے ان کے پاس بھی ہم گئے. ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. تو یہ ابھی تک اہلیان گلگت کو یہ واضح نہیں ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ہم یہ ریکارڈ کے مطابق 1960 کا جو بندوبست ہوا ہے اس کے مطابق عدالت کی ڈگری کے مطابق یہ جو حصہ ہے بغروٹ والے گاہ چرائی کرتے ہماری ہمیں دیتے آئے ہیں. اس سے پہلے جب یہ پمپ سسٹم وغیرہ نہیں تھے, کونو داس کے لیے چینل کے لیے کیانی صاحب ایک ڈی سی تھا, تو اس نے کہا کہ یہ آدھا چینل عوام الناس بارگو پائن وہاں پہ کام کر کے نکالے, آدھا ہم گورنمنٹ کے تھرو, کیونکہ گورنمنٹ کی کالونی بھی بنے گی, آپ اس کو آباد بھی کرو گے. اب بھی ہیزل کے مقام پہ جو چینل بنی ہے بارگو پائن والوں نے, ہیزل کے سامنے بارگو پائن والوں نے وہاں پہ کام کیا ہے. وہ مفت, کیونکہ ہماری زمین تھی. اس کے بعد جو سرکار نے کرنا تھا وہ رہی ہے. ابھی بھی وہ چینل موجود ہے جس کے گواہ ہیزل والے اب بھی موجود ہے. وہاں پہ کام کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ ہیلپ کے لیے شروٹ, شکیوٹ, ہیزل اور بارگو بالا سے بھی لوگوں کو ہم نے وہاں پہ لایا. ہمارے باپ دادا نے وہاں پہ کام کیے. اس کے علاوہ 1896 میں یہ پل کا کام شروع ہوا, جو پل سے اس سائڈ کا ٹاور پہ بارگو پائن والوں نے ایلشری کے طور پہ کام کیا ہے, کیونکہ حکومت نے کہا یہ پل کونوداس کے لیے بن رہا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ زمین آپ کی ہے. وہاں پہ کام کیا. یہ سارے ثبوت شواہد سارے ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا عرض یہ ہے کہ اہلیان گلگت سے ابھی جو اشتعال پھیلی ہے یہ ہماری ملکیت ہے. ہم کہتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں یہاں پریس کلب میں ہی ہمارے ساتھ مذاکرات کرے, یا کوئی ایسے کمیشن بنا دے, یا صدمس کا کوئی جرگہ لا دے. ہم اپنے شواہد, اپنے ڈاکومنٹ سے اپنے کاغذات لے کے آئیں گے. وہ بھی لے کے آئے, وہ ثابت کر کے اگر ان کا ہو گیا وہ جرگہ ان کو دے دے, لے کے جائے. تو کل جو واقعہ پیش آ گیا وہاں پہ آ کے ہماری حصہ رسیدی کی زمین جو 20 سالوں سے آباد ہے وہاں آ کے پھر گورنمنٹ کی بروقت کارروائی, اور ہم نے عوام الناس کو اشتعال سے بچا لیا, کیونکہ انہوں نے اشتعال دینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک, ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوا, پولیس کے ذریعے یہاں پہ لائے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اس طریقے سے کارروائی, اس طریقے کی کارروائی سے علاقے میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے. ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا ہے, باقی نہ ہم نے گیزر روڈ بلاک کیا, نہ اور احتجاج کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آج عوام الناس گلگت سے یہ اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس یہ کاغذات, ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, جو بھی جس کو چاہے وہ آ کے دیکھ لے, کیونکہ یہ پشتنی باشندگان ان کو یہ نہیں کہتے ہیں ہمارا ہے ریکارڈ میں یہ ہے, وہ اپنا ریکارڈ لے کے آ جائے. یہ ہمارے پاس ابھی چیف کورٹ موجود ہے, چیف کورٹ رجسٹرار کا اٹیسٹڈ ہے. یہ اس وقت کا ہائی کورٹ تھا, ابھی رجسٹرار کا اٹیسٹڈ ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے کوئی اپیل نہیں کی. 1969 کے فیصلے کے بعد اپیل کیونکہ کمپرومائز ڈگری تھا. گلگت والوں کے آبا و اجداد اور ہمارے آبا و اجداد نے کمپرومائز کی تھی. ابھی ان کے اولاد آگے کہتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ بات ہو گئی. وہ کہتے ہیں اس وقت آپ کے جو آبا و اجداد تھے پڑھے لکھے تھے, سب کچھ تھے, ہمارے پاس پرانا ایک ریکارڈ بھی, اگر ان کے پاس پرانا ریکارڈ موجود ہوتا تو 1963 سول عدالت میں پیش کرتے, پھر ہائی کورٹ میں پیش کرتے, اپنے لیے ڈگری وہ نکالتے. ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے نا, جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے, چیف کورٹ نہیں سن سکتا ہے. اس وقت سپریم اپیلیٹ کورٹ نہیں سن سکتا ہے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے پاس ہے. اب بھی عدالت میں جائے, اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے, سٹیٹس کو تھی, پھر عدالت کی سٹیٹس کو بھی خلاف ورزی کی. عدالت میں ہم یہ ہماری سمجھ نہیں آئی, کیوں ایسا ہو گیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. 2002 میں ہم نے جو وہاں پر درختیں لگاتے تھے, کام کرتے تھے, تو اس وقت میں اور یہ یونین کے ممبر رہ چکے ہیں. اس وقت یہاں کونوداس سے ادھر سے یہ گلگت والوں نے درخواست دے کر ہمیں تھانے میں لایا. تھانے میں لانے کے بعد تحصیل میں لایا. تحصیل والوں نے چھان بین کیا تو
उनको कुछ भी नहीं था, हमें कहा कि जाओ जी आप लोगों को कुछ भी नहीं। 2002 का आप बात कर रहे हैं। उस वक्त हमने वहाँ ये तहसील के जरिए से ये काम हो गया। अगर वो किसी का वो अगर उनके पास अगर कमिश्नर का रिकॉर्ड होता तो डीसी कार्रवाई क्यों करता? उनको खुद इंतजामिया ने, हम हमारे तरफ से तो कोई इंतजामिया ने कार्रवाई की, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है।